نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ٹو آل ویورز۔ جیسا کہ ہم سیرت ازواج مطہرات کو اسٹڈی کر رہے تھے، اس میں جو فرسٹ پہ ہم لوگوں نے جس شخصیت کو ہم نے چوز کیا تھا وہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں ہم نے کافی حد تک ان کا ماضی، ان کے جو ہے تجارتی معاملات اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے جو ہے خود پیغام بھیجنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت، اور پھر نکاح کے لیے خود جو ہے نا اپنی دوست کے ذریعے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے پیغام بھیجنا، پھر آپ کے آنگن میں 4 چاند لگا دینا۔ اسی طرح آج جو ہم لوگ اسٹڈی کریں گے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آمد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں پاکیزہ اولاد آئی ہیں، آپ کے ازواج مطہرات میں سے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی جو شرف حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہماری ازواج مطہرات ہے کتنی ہیں 11، ان میں سے فرسٹ آف آل جو پہلی بیوی تھی وہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ ان کے علاوہ جو باقی بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں سے کسی میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی نصیب نہیں کی۔ البتہ وہ بہت اچھی تھیں، لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اولاد کی جو نعمت عطا نہیں کی۔ ایک تھی ماریہ قبطی، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا اولاد، ایک بیٹا جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان میں سے کسی سے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کی خوشی نہیں ملی۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، انہوں نے جب سے یہ آپ کی زندگی میں آئی، آپ کی زندگی سے جو ہے ہر طرح کی جو ہے انہوں نے خوشی مہیا کرنے کی، آپ کو جو ہے آپ کے پسندیدہ کام کرنے کی جو ہے ہر ممکن حد تک کوشش کی۔ انہوں نے محبت، شفقت اور ہمدردی کے جذبات آپ پہ ایسے نچھاور کیے کہ حق ادا کر دیا۔ دنیا میں آپ جیسی عورت جو ہے آپ کسی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال دوبارہ نہیں مل سکی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو اس مبارک شادی ہوئے کو ایک عرصہ بیت گیا تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو خانہ نبوی تھا اس کا ماحول اتنا خوشگوار پیدا کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور پہ تسکین فیل کرتے تھے۔ بہت ہی جو ہے نا دل پسند چیزیں تھیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے آپ کے لیے اہتمام کیا کرتی تھیں۔ ایک دن کیا ہوا، کافی عرصہ جو بیتنے کے بعد تو ایک اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے نا آپ کے جو خوشخبری دی، کس کی؟ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی ہیں کہ بہت ہی ایکسائٹڈ ہوتی ہیں خوشگوار موڈ میں، اور بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی دینے والا ہے، میں امید سے ہوں، ایسے وہ کہتی ہیں۔ تو چند ماہ بعد جب گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے آنگن میں خوشیاں جھومنے لگی، اور وہ انتہائی خوش تھی کہ ان کے جو ہے نا پہلے جو ان کی طبیعت تھی وہ تو پہلے ہی اتنی حوصلہ مند اعلیٰ جو ہے اوصاف کی مالک تھیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خوشخبری عطا کی تو ان کا جو ہے اور بھی رویہ جو ہے خوشگوار ہو گیا ہر کسی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ اور بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت سے جو ہے دینے والی تھی۔
تو کچھ مہینے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو جو ہے ایک بیٹی عطا کی، جن کا نیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت دی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس عطیے پہ شکر ادا کیا۔ بہت ہی اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ کے جو پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوش گزار ہوئے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوئے اور اپنی بیٹی کو اپنے خود ہاتھوں سے اٹھایا، اپنی گود میں لیا ان کے جنم کے بعد، اور پھر کیا ہے اس کا نیم کیا سلیکٹ کیا؟ زینب رکھا۔ دن اور مہینے گزرتے گئے، اس دوران کیا ہے جس طرح بچہ جیسے سے بڑا ہوتا ہے نا، ماں باپ کے دل میں اس کی محبت اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ماں باپ کے دل میں بچے کی اور بچے کے دل میں ماں باپ کی محبت کو بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی گئی، بہت زیادہ پیار، ان کا چہرہ کھل جاتا جب وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتے، آپ اسے شفقت سے اٹھا لیتے اور چومتے رہتے تھے، اتنا مطلب پیار کرتے اپنی بیٹی سے۔ پھر کیا ہوا؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو پہلی مطلب 1 سال گزر گیا، دوسری جو سال میں انہوں نے قدم رکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا، ایک اور خوبصورت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جو ہے نا بیٹی عطا کی۔ ان کا نیم انہوں نے کیا رکھا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دوسری بیٹی کا کیا نیم رکھا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی یہ بہت ہی نفاست، نفیس اور پاکیزہ اولاد تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا نام کیا رکھا؟ رقیہ۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تیسری بیٹی نے جنم لیا۔ جب تیسری بیٹی نے جنم لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی تیور نہیں چڑھائی کہ میرے اتنی بیٹی، جس طرح اب زمانے جاہلیت کا دور ہے، لوگ کیا کرتے ہیں جو بیٹی ہو جائے تو تیور ہی بدل جاتے ہیں بیوی کے ساتھ، ایسے اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ تو ان کے جب تیسری بیٹی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو آپ بہت ہی خوش ہوئے، اور ان کا نام بھی آپ نے کیا رکھا؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معزز گھرانے کے ساتھ بڑی خوش دلی سے رہنے لگے، ٹھیک ہے، اور آپ اپنی تینوں بیٹیوں اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جیسے پریویس لیکچر میں نے بتایا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوسری شادی، جو پہلے جو شادی ہوئی تھی نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، جب دوسری شادی ہوئی تھی اس میں سے ایک بیٹا تھا جو کہ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہی رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیار کرتے، اس سے بھی بڑھ چڑھ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو بیٹا تھا پہلی شادی میں سے، اس سے بھی اتنا ہی پیار کرتے، ٹھیک ہے، اتنا پیار کرتے کہ کبھی اسے فیل نہیں ہونے دیا باپ کی کمی کو۔ ان کے حضرت خدیجہ کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ہند ابی حالہ، ہند ابی حالہ تھا۔ ان سے بھی برابر پیار کرتے جس طرح وہ اپنی بیٹیوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت کا یہ عالم تھا، ایک غلام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت زید بن حارث۔ حضرت زید بن حارثہ جو تھے انہوں نے آپ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں زید بن محمد کا لقب دیا تھا، مطلب اتنے جو ہے وہ پیار کرنے والی خاتون تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ، ہند ابی حالہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی جو حضرت خدیجہ کے بیٹے جو تھے نا، انہوں نے بھی کبھی فیل نہیں ہونے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کرتے نا بچے بھی کہ اسٹیپ مدر یا اسٹیپ فادر والا سلسلہ، ایسے وہ بھی بہت ہی، کیونکہ ان کی تربیت ہی آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کی تھی، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتے تھے۔ تو کیا ہے، محمدی خاندان پرسکون اور خوشگوار زندگی بسر کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی صفائی کے اعتبار سے بھی بڑی فعال خاتون تھی، مطلب بہت نفاست پسند تھی۔ ازدواجی زندگی کو درست بنیادوں پر آپ نے استوار کر رکھا تھا۔ ایسے ہی زندگی گزرتی گئی، تو آپ کے تمام اعضاء، احساسات و دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تابع ہو کر، مطلب ہر جو سانس کے ساتھ وہ کیا کرتے اللہ تعالیٰ کی
فرما برداری میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے پیروی کرتے ہوئے زندگی، احکامات کو پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارتی تھی۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے اللہ کا بن کے زندگی گزاری، تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدوں کے خلاف نہ کرتا، اللہ تعالیٰ کہتا جو میرا ہوگا میں اس کا ہو جاؤں گا۔ تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ہر پل جو ہے ساتھ اپنا عطا کیا۔ پھر کافی عرصہ گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور عزت والی بہت ہی پیاری سی بچی عطا کی، جسے بعد میں خواتین عالم کی سردار ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ تھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اتنی جو تھی صبر والی، دیندار، خیر اندیش، شکر پناہ پسند خاتون تھی کہ ہر دم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدہ خدیجہ کو 2 بیٹے بھی عطا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نورینہ بھی عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے بھی عطا کیے تھے۔ اولاد نورینہ میں کون کون 2 بیٹوں کے نام کیا تھے؟ قاسم اور عبداللہ۔ کیا تھے؟ حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ عطا کی۔ اس طرح آپ کے ہاں 2 بیٹوں اور 4 بیٹیوں نے جنم لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نے کیا چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نورینہ نہ رہے۔ اس دور میں عربوں کے جو لوگ تھے نا وہ کیا کرتے تھے، زمانے جاہلیت تھا، جہالت انتہا تک تھی، وہ عرب کے جو لوگ تھے نا وہ بیٹوں پہ ہی انحصار کرتے تھے، بیٹیوں کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے جس کا بیٹا نہیں نا ہے وہ جس طرح آپ نہیں ہم لوگ کہتے اس طرح کی چیپ سی ورڈنگ یوز کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ابتر کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب جس کی اولاد نورینہ نہ ہو اسے وہ ابتر کہتے تھے۔ تب جو ہے نا سورت کوثر ہے نا تب وہ یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا غمگین تھے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیے۔ ٹھیک ہے، حضرت قاسم بھی اور حضرت عبداللہ کی بھی جب ڈیتھ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا کچھ غمگین تھے۔ تو جیسے ہم واویلا کرتے ہیں ایسا واویلا بالکل بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی جیسے ایک دل میں غم سا ہوتا نا ایسے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ تانے دیا کرتے نا اس وجہ سے، تو جو کافی لوگ تھے نا اس دور کے وہ کہتے یہ ابتر ہے، مطلب اس کی کوئی جو ہے آگے نسل نہیں چلی، اس کا نام ختم ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تب غمگین تھے، پھر وحی نازل ہوئی سورۃ کوثر۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو تسلی دی، تسلی بڑے الفاظ میں کیا بتایا کہ ابتر آپ نہیں، ابتر تو یہ ہیں، آپ کا نام تو قیامت تک جو ہے نا زندہ سلامت رہے گا، ہر زبان پہ ہر دل پہ آپ کا جو ہے نام نقش رہے گا، ہر زبان پہ آپ کا نام جو ہے تازہ دم رہے گا۔ ابتر تو یہ ہے، جس طرح ابو جہل ہے، ابو لہب ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت امام حسن و حسین ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، تو ان کا ذکر آج بھی کس طرح پھولوں کی طرح کیا جاتا ہے، عزت و احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے، تب جو ہے سورۃ کوثر کا نزول ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نورینہ دے کے واپس لے لی، اور کافر لوگ جو تھے آپ کو ابتر کہتے تھے۔ پھر یہ نا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ابتر کا لفظ بھی آتا ہے، تھوڑا سا ترجمہ تفسیر پڑھ کے دیکھیں کتنا مزے کی اور بہت ہی پرتاثیر صورت ہے۔ پھر کیا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی اعلیٰ اخلاق عالیہ کی وہ مالک تھی۔ ٹھیک ہے، ان کی شفقت سے جو ہے ان کی خاندانوں میں جو ہے نا صفت اس کی جاتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ نبوی گھرانے میں دنیا کے ایک عبقری بنو ہاشم کے عالی مقام و مرتبے والے انسان جو ہے نا انہوں نے شمولیت اختیار کی، جو کہ کیا تھا، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب نے پھر جو ہے نا انہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نا بچپن سے ہی ان کے کفیل کون تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بچپن سے ہی کفیل تھے، اس لیے ان کا بھی اتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ، ان کی تربیت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔
اس لیے کہتے ہیں کہ اگر علم کا شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر علم کا شہر میں ہوں تو علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے، علی مولا، اسی لیے انہیں بولا جاتا ہے کہ ان کا کوئی عام وہ شخصیت نہیں، ان کا بہت ہی اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے۔ تو آپ کے جو حسن و خلق کی جو اتنی مثالیں جو ہیں، اس میں سب سے ایک اعلیٰ مثال یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے نا حضرت زید بن حارثہ، حضرت خدیجہ جو ہے ان کے ساتھ بھی بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آتی، شفقت اور نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے، کس وجہ سے آپ کی محبت میں بھی اور آپ کی کچھ طبیعت میں بھی بہت جو تھی نا نرم تھی آپ کی طبیعت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی کوئی جو ہے نا مثال دوبارہ قائم نہیں کر سکا، حضرت خدیجہ جو ہے ان کا اتنا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں ایک اس کی بڑی نمایاں جو ہے مثال ادھر بتائی بھی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ اتنا اپنے بچوں کے ساتھ تو ہر کوئی کرتا ہے، تو دوسرے کے بچے کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ ایسا برتاؤ جو ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا جس طرح انہوں نے کر کے مثالیں قائم کی ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کے غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، کیا تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ سے بے پناہ محبت کرتے، اور وہ بھی اس کا، حضرت زید بن حارثہ بھی اس کا حق ادا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ میدان عرفات میں جو ہے نا سب لوگ تشریف فرما تھے اور حج کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور حضرت زید بن حارثہ سب لوگ جو ہے نا میدان عرفات میں موجود تھے، اور وہاں کیا ہوتا ہے کہ جو حضرت زید بن حارثہ ہوتے ہیں نا، ان کے علاقے کا، ان کی قوم کا نا ایک شخص آ جاتا ہے جو حضرت زید بن حارثہ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، وہ آ کے نا حضرت زید بن حارثہ سے جو ہے نا سلام دعا کرتے ہیں، باتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ آپ ادھر ہو، اور آپ کے جو والد ہیں زید، آپ کے جو والد ہے نا حارثہ بن شرجیل، وہ آپ کی یاد میں رو رو کے جو ہے نا ہلکان ہوئے پڑے ہیں کہ میرا بیٹا، مجھے اگر اس کی اطلاع نہیں تو مجھے اس کی موت کی بھی اطلاع ہی مل جاتی، بندے کو سکون مل جاتا ہے کہ چلو ڈیتھ ہو گئی ہے، زندہ کسی انسان کو چھوڑنا اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو نا اس نے یہ پوچھا، وہ آپ سے جو ہے نا حضرت زید بن حارثہ سے نا سوال جواب کرنے لگا، وہ جو حضرت زید بن حارثہ کے علاقے کا بندہ تھا جہاں سے زید بن حارثہ شروع میں آئے، تو وہ کیا کہنے لگا، اے لڑکے تم کون ہو؟ حضرت زید بن حارثہ کہتے میں اہل مکہ سے ہوں۔ تو پھر کیا بولتے ہیں، وہ کہتے تم وہاں کے باشندے ہو؟ تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا نہیں، میں وہاں کا باشندہ نہیں ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا تم آزاد ہو یا غلام ہو؟ پھر حضرت زید بن حارثہ کہنے لگا میں بھی غلام ہوں۔ تو اس نے پوچھا تمہاری قوم کیا ہے، عربی ہو یا اجمی ہو؟ تو حضرت زید بن حارثہ نے بولا میں عربی ہوں اور قبیلہ بنو قلب سے ہوں، جو بنو عبدود کی ایک شاخ سے ہے، ٹھیک ہے، مطلب اپنا سارا تعارف کروا دیا کہ میں فلاں جگہ سے ہوں، میری فلاں جو ہے نا علاقہ ہے، میں غلام ہوں، اور میں کس کا، پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ اس نے بولا میں حارثہ بن شرجیل کا بیٹا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے، تو پھر اس نے کہا تجھے کہاں غلام بنایا گیا ہے؟ اس آدمی نے پوچھا جو حضرت زید بن حارثہ کے علاقے کا بندہ تھا نا، وہ کہتا تمہیں غلام کہاں پہ بنایا گیا تھا؟ پھر آپ جو ہے نا حضرت زید بن حارثہ نے بتایا کہ مجھے وادی طے میں ننیال کے ہاں سے غلام بنایا گیا، مطلب اس نے سارا اپنا انٹروڈیوس کروا دیا کہ میں ایسے وہاں سے کیسے یہاں تک پہنچا۔ پھر اس نے پوچھا تمہاری امی کا، والدہ کا کیا نام ہے؟ تو حضرت زید بن حارثہ نے بتا دیا اپنی امی کا نام، انہوں نے بولا میری والدہ کا نام سعد بنت ثعلبہ ہے۔ پھر قوم کا نمائندہ کیا کہنے لگا، وہ آدمی اپنے باپ کا حال سنا ہے تم نے؟ وہ بیچارہ تیری جدائی میں دل فگار ہوگا، مطلب بہت ہی بیچارے کی حالت میں رو رو کر وہ تمہارے غم میں کس طرح کے قصیدے کہتا ہے۔ تو اس نے نا ایک قصیدہ جو حضرت زید بن حارثہ کے والد نے کہا تھا نا حضرت زید کی یاد میں، وہ اس نے سنایا۔ حضرت زید بن حارثہ کے دل میں ایک باپ کی جو محبت جاگی، وہ کہنے لگا، وہ سن کے نا انہوں نے پھر کیا زید کے بارے میں نا وہ کہتے ہیں میں بہت، مطلب وہ بڑا روتے ہیں آپ کو یاد کر کر کے۔
تو پھر کیا کہتے ہیں میں زید کے بارے میں رویا, مجھے معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, کیا وہ زندہ ہے, اس کی امید رکھوں یا وہ فوت ہو چکا ہے. مطلب اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے قصیدے میں, بہت روتے تھے وہ. تو پھر کیا ہوا, اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اور میں پوچھنے والا ہوں, تجھے زمین نے نگل لیا یا کسی پہاڑ نے تجھے غفلت اور دھوکے میں مار ڈالا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس طرح کے جو ہے شاعر کہتا رہا کہ آپ کے والد اس طرح بہت ہی غمگین ہیں, پریشان ہیں. تو پھر جو ہے نا حضرت زید بن حارثہ جو تھے نا, انہوں نے وہ ساری ان کی بات جو ہے نا سنی. تو پھر وہ انہیں جواباً کہنے لگے کہ آپ میرے والدین کو جا کے بتا دیں کہ مجھے جو ہے نا آپ مطلب کہنے لگا اس بندے کو جو ان کے علاقے سے تھا کہ آپ سے بہتر مجھے باپ اور ماں سے بہتر مجھے نا مطلب اپنی جو سب کی ماں ہے اس سے بہتر مجھے ماں مل چکی ہے, تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں. تو پھر نا وہ بندہ بہت حیران ہوا کہ کوئی اپنے والدین کو بھی ایسے کہہ سکتا ہے, ماں باپ سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے. تو اس نے نا وہ آدمی چلا گیا, اس نے جا کے نا زید بن حارثہ کا جو سارا قصہ تھا اس کے باپ کو بتا دیا, سنا دیا. اس کے چچا تھے کعب رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے نا سارا قصہ جب سنا تو انہوں نے کچھ اماؤنٹ لی, کچھ چیزیں لی, جو ہے نا غلام کو آزاد کروانے کی حد تک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لی, اور فوراً سے وہ انہوں نے مکہ کا رخ کیا. مکہ آ کے پوچھا کہ فلاں جو ہے نا اس نے ایڈریس وغیرہ لوگوں سے پوچھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ کدھر ہوتے ہیں, مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے نا حضرت زید بن حارثہ جو ہے وہ خود اور ان کے چچا وہ دونوں جو ہے نا آ جاتے ہیں فدیہ ادا کرنے کے لیے. تو باپ کا کیا نام ہوتا ہے حارثہ بن شرجیل اور چچا کا کیا نام ہوتا ہے کعب بن شرجیل. تو جب فدیہ ادا کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بہت ہی نرمی کے ساتھ کہتے ہیں زید کے چچا اور والد, تو کہتے ہیں کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں نا فدیہ, کہتے ہیں ہم سے یہ فدیہ لے لیں اور ہمارے بیٹے کو نا آزاد کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نرم خوئی سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسا کرو, مجھے کوئی فدیہ نہیں چاہیے, آپ لوگ نا اپنے بیٹے سے مل لو اور پوچھ لیں انہیں زید بن حارثہ, اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے نا تو بغیر کسی فدیے کے ہی میں اسے آزاد کرتا ہوں, آپ لوگ اسے اپنے ساتھ لے لیں. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, تو تھوڑی دیر وہ زید بن حارثہ سے ملتے ہیں, ان سے باتیں وغیرہ کرتے ہیں. تو زید بن حارثہ کیا کرتے ہیں کہ میں جو ہے نا ساری صورتحال سے جب وہ آگاہ کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا تھا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ جانا پسند کر لے تو بغیر کسی فدیے کے میں اسے آپ کے ہمراہ جانے دوں گا. تو وہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے کہ جو ہے نا جس نے یہ بخوشی پسند کر لیا کہ کسی چیز کا جو ڈیمانڈ کیے بغیر حساب بھیجنے کے. تو وہ گمان کر رہے تھے یہ کوئی ایسا بھی بچہ کر سکتا ہے کہ اپنے والدین کے علاوہ کسی اور کو جو ہے نا چوز کرے, کسی اور کے ساتھ رہنا. تو ایسا ہی ہوا. جب انہوں نے زید بن حارثہ کو بلایا, ان سے ساری بات چیت کی, تو زید بن حارثہ کیا کہتے ہیں, تو آپ نے اس سے شفقت کے لہجے میں بات کرتے کیا کہا کہ اپنے مبارک ہاتھ میں حارثہ کا ہاتھ لے کے کہا کہ آپ ان کو جانتے ہو. زید بن حارثہ کہتے ہیں جی میں جانتا ہوں, یہ میرے چچا ہیں اور یہ جو ہے نا حضرت کعب کیا ہیں, یہ میرے باپ ہیں. تو پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ جانا پسند کریں گے. تو آپ کی بات سنتے ہی انہوں نے کیا کہا, زید بن حارثہ نے کیا کہا, بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدق دل سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. انہوں نے کیا کہا, سچے دل سے انہوں نے محبت کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کائنات میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. زید بن حارثہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ میں آپ پہ کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا, خواہ وہ میرے اپنے سکی والدین ہی کیوں نہ, آپ میرے لیے سب کچھ ہیں, باپ بھی اور چچا بھی. زید کے چچا والد جو ہے نا وہ سن کے بڑے افسوس ان کو ہوا, یہ بات سن کے وہ کہتے پاگل ہو آپ کہ تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو, تو اپنے خاندان میں جانے کی بجائے پردیس میں رہنے کو فوقیت دے رہے ہو. تمہاری عقل کو کیا ہو گیا, تمہاری اس سوچ پر ہمیں بڑا افسوس ہے.
تو زید بن حارثہ یہ سب باتیں سن کے ان کی بات کو کاٹتے ہوئے انہوں نے حیرانی کی نظر انداز کرتے ہوئے کہا ہاں ابا جان اور سے جان، میں اعلیٰ وجہ البصیرت اور بقائمی ہوش و حواس میں کہتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ جس حسن و سلوک کا اظہار کیا ہے میں اس کی دل سے قدر کرتے ہوئے برملا یہ کہتا ہوں کہ میں ان پر کسی کو ترجیح مطلب میں ان کے علاوہ کسی اور کو جو ہے نا ترجیح نہیں دوں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اعلان کیا، حاضرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی مجلس میں اس وقت لوگ تھے نا تو کیا اعلان کیا، حاضرین مجلس گواہ رہنا آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا۔ کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا اور والد کی موجودگی میں ہی اعلان کیا کہ جو ہے نا زید یہ کیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور میں ہی اس کا مطلب ہر رشتہ اس کا مجھ سے ہی منسوب ہے اور میرے بعد یہ میرا وارث ہوگا۔ جب حضرت زید کے چچا اور والد نے یہ صورتیں حاضر تو وہ بہت خوش ہوئے کہ اپنے گھر اسے واپس لے جانے کی بجائے زید بن حارث کو جو نا زید بن محمد کے نام سے پکارا جاتا ہے، وہ اس بات سے بڑا خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے زید بن محمد سے پکارا جانے لگا، لیکن جب قرآن پاک میں یہ حکم آ گیا نا ادعوہم لآبائہم سورۃ احزاب میں جب وحی نازل ہوگی نا وحی کے ذریعے یہ الفاظ آ گئی، وحی کے الفاظ ہیں ادعوہم لآبائہم کہ انہیں کہ بیٹوں کو اپنے باپوں کے نام سے ہی پکارو۔ کیا ہے؟ ادعوہم لآبائہم کہ انہیں اپنے باپوں کے نام سے ہی پکارو۔ پھر سے حضرت زید کو زید بن محمد کی بجائے اس دن سے پھر زید بن حارثہ کے نام سے ہی پکارا جانے لگا۔ لیکن یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلاموں کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ تھا کہ وہ اپنے خاندان تک کو بھول جاتے تھے۔ آپ کے پاس جو آ جاتا تھا وہ آپ کا ہی گرویدہ ہو جاتا تھا، اسے جو ہے اپنے والدین کی بھی طلب کیا ہے کم ہو جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی۔ آپ اتنا جو ہے نا محبت و شفقت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی اخلاق کی پیروی کرنے کی اور انہی کی طرح کے حسن اخلاق والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔